نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے. بلکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ انبیاء میں سے کسی نبی کی ادنا سی توہین کرنا بھی کفر ہے. سب نبیوں کا احترام کرنا ہے. لیکن ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انبیاء کے درجات میں اور انبیاء کے مرتبوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے.
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، رسولوں کی جو مقدس جماعت ہے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ ماننا سب کو ہے، احترام سب کا کرنا ہے، لیکن انبیاء کے درجات میں جو اللہ نے فرق رکھا ہے اسے بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کسی نبی کا درجہ کم ہے، کم نبیوں کی نسبت سے، ہماری نسبت سے نہیں، کم کس نسبت سے؟ کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، اور ان میں پھر کوئی آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کی جماعت میں سب سے اعلیٰ، اولیٰ، برتر، بالا قدر، سب سے اجمل، اشرف، اکرم، بلند تر اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی۔ کسی شاعر نے کہا تھا تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ ترجمہ کروں کہ سمجھ گیا ہو؟ تو بدر منیری ہما اخترن، شاعر کہتا ہے نبیوں کی مقدس جماعت میں میرے نبی کو بٹھا دیا جائے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہو۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ اگر نبیوں کی مقدس جماعت میں میرے نبی کو بٹھایا جائے ایسے محسوس ہو جیسے فوجیوں میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میں نے صرف تمہید باندھی۔ ماننا سب نبیوں کو ہے، احترام سب نبیوں کا کرنا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کے مراتب میں، درجات میں کیا رکھے ہیں؟ فرق رکھے۔ سب سے اعلیٰ، اکمل اور بلند تر بنایا ہے تو میرے نبی کو بنائے۔ اسی طرح یہ ایمان رکھنا ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کسی ایک کو بھی جہنم کی ہوا چھو نہیں سکتی، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ سارے مومن ہیں، متقی ہیں، صادق ہیں، راشد ہیں، اللہ نے انہیں رضا کی سند دی، جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں پکڑائے۔ سارے صحابہ جتنے بھی ہیں، جو سب سے آخر میں کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی، سارے جنتی ہیں،
سارے متقی ہیں، سارے راشد ہیں، لیکن جس طرح نبیوں کی جماعت میں اللہ نے ان کے مراتب میں فرق رکھا ہے نا، اسی طرح صحابہ کی جماعت میں بھی اللہ نے مرتبوں میں فرق رکھا ہے۔ کسی کا مرتبہ کم صحابہ کی نسبت سے، ہماری نسبت سے نہیں، کسی کا مرتبہ کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، اور پھر کوئی ابو بکر ہے تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ درجات میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، اشارہ نہیں کیا بلکہ وضاحت کی۔ میرے آقا نے اشارہ کیا۔ پہلے میں آقا کی حدیث سنا دیتا ہوں، پھر میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دوں گا۔ حدیث اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے، اکثر آپ دیواروں پہ لکھی ہوئی، مسجدوں میں لکھی ہوئی آپ وہ پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ حدیث میں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں لے کے جنتی میں جائے گا۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیوں بھائی ستارے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے جو تشبیہ دی ستاروں کے ساتھ، تو میرے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی ستارہ بڑا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، کوئی اس سے کم ہے، اس کی روشنی کم ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، لیکن ہے ستارہ، اس سے اندھیرا نہیں ملے گا، ملے گی روشنی۔ پتہ نہیں میری گل سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ ملے گی روشنی، اس سے تھوڑی ملے یا زیادہ ملے۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے تمہیں لے کے جنت میں جائے گا۔ جس طرح ستاروں کے حجم میں، روشنی میں فرق رکھا ہے اللہ نے، اسی طرح صحابہ کے مرتبوں میں بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ میرے نبی کی حدیث اس کو ثابت کر رہی۔ مجھے یہ بات سب سے آخر میں کرنی چاہیے تھی، لیکن پہلے آ گئی ہے تو پہلے کر دیتا۔ لیکن پہلے بھی شاید یہاں کر گیا ہوں کبھی بات۔ میرے نبی کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا کہا؟ ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ یہ جو کالی بدلیاں میں نے کہا، یہ کس کو کہا ہے؟ وہ جو تم تنقید کرتے ہو، وہ جو ان کی غلطیاں گنواتے ہو کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا۔ پہلے گنوانے والے اور لوگ تھے، اب ماشاءاللہ اہل سنت میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ سنی کہلاتے ہیں، ہم سنی ہیں۔ پھر وہ تنقید کرتے ہیں کچھ صحابہ پہ، جن میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، حضرت عمر بن العاص ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ جس مظلوم صحابی کو بنایا جاتا ہے وہ سیدنا معاویہ ہیں، ان کے والد ہیں ابو سفیان، ان پر تنقید کی جاتی ہے سب سے زیادہ، ان کی غلطیاں گنوائی جاتی ہیں، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ میں نے کہا جرأت کرو اور کہو کہ معاویہ صحابی نہیں، کرو جرأت۔
پھر تنقید کرو، پھر ان کی غلطیوں کا ذکر کرو۔ پہلے کہو وہ صحابی نہیں، کہتے ہیں صحابی تو ہے، صحابیت کے ہم قائل ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابیت کے تو ہم قائل ہیں، لیکن انہوں نے خلافت کے زمانے میں یہ کام غلط کیا، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تو یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ میں نے کہا یا تو انکار کر کہ معاویہ صحابی نہیں، تو انکار کر کے دیکھ، میں امام الانبیاء کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بخاری میں دکھا دوں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مقابلے کا کوئی بندہ لا، پھر تیری بات بھی ہم سن لیں گے۔ بخاری نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ نبی پاک کا کیا ہے؟ صحابی، اور فقیہ ہے، صرف صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فقیہ ہے۔ یا تو انکار کر دو کہ معاویہ صحابی نہیں، پھر جو کہنا ہے کہو، لیکن اگر صحابی مانتے ہو نا اور کہتے ہو ہم صحابیت کے قائل ہیں، صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، تو پھر قرآن کا حکم مان۔ اگر صحابی مانتا ہے نا، پھر رب کا یہ حکم مان۔ رب کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، وہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں، جو میں نے کہا تھا میں بعد میں آیت بھی پڑھوں گا، چلو ابھی اس آیت کو بھی شامل کر لیتی۔ یہ سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ گھروں میں آپ جائیے گا، اس کا ترجمہ آپ دیکھیے گا۔ سورت حدید آیت نمبر 10 ہے۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ قرآن ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حدیث کی تو سند ہوتی ہے، اس سند پہ جرح بھی ہو جاتی ہے۔ کسی فقیہ کا قول، کسی مورخ کا قول دین میں کوئی حجت نہیں۔ یہاں تو قرآن ہے، اور قرآن نے اشارتاً بھی نہیں کہا، قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ سارے جنتی ہیں لیکن مرتبوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وہ سورت حدید میں اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ہی، 2 حصوں میں تقسیم کی۔ لا یستوی، اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے ایمان لائے، پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، ان کے مرتبے پچھلوں سے بہت بلند۔ اب قرآن نے مراتب میں فرق رکھ دیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ہی۔ میری کوئی تقریر فیس بک پہ چڑھی جس میں معاویہ کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ قرآن نے جو صحابہ کی عظمتوں کا ذکر کیا، معاویہ بھی تو اس کا مصداق ہے۔ تو نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، تو فتح مکہ کے بعد کون سا قرآن اترتا رہا؟ کون سی آیتیں اتری جن میں معاویہ کا ذکر تھا، یا معاویہ کو آپ شامل کر رہے ہیں؟ وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ میں نے کہا تمہیں بتایا یہی گیا ہے، تمہارا بھی قصور کوئی نہیں، یا علماء نے تمہیں بتایا نہیں ہے اور تم مکھی پہ مکھی مارتے رہتے ہو۔
کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ حضرت معاویہ عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لائے تھے۔ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں ہوا، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے، اور حضرت معاویہ عمرۃ القضاء سے پہلے کیا لا چکے تھے؟ اس پر میں حوالہ پیش کروں کسی تاریخ کی کتاب کا، اس پر میں حوالہ پیش کروں کسی عالم کا کہ فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں محدث نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے لکھا ہے؟ نہیں، اس پر میں حوالہ پیش کروں گا حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری کا۔ بخاری اٹھا، کتابیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہو، جھوٹی روایتیں، موضوع قول، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ بخاری کی یہ روایت نظر نہیں آتی؟ میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے تشریف لائے تھے 7 ہجری میں، 7 ہجری میں، فتح مکہ سے 1 سال پہلے عمرۃ القضاء کرنے آئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی، مروہ پہ بیٹھے ہیں، 7 چکر مکمل ہو گئے، میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں، بس صرف ایک کام رہ گیا ہے، حجامت کروانی، بال ترشوانے ہیں، بیٹھے ہیں مروہ پر۔ سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حیدر کرار بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت بلال بھی، سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے آقا کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زور سے بولو یار، پکا لو نا اس کو، جو بندہ بات کرے اس کے منہ پہ مارا کرو۔ مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کس نے تراشی تھیں؟ یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ ایمان نہیں لائے تھے؟ ایمان نہیں لائے تھے تو کیوں میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ پھر میرے نبی کے ساتھ رہے۔ شاہ روم کا جو ایلچی آیا تھا نا میرے نبی کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب شاہ روم کا خط دیا نا آپ کو، تو آپ کے بائیں جانب ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے وہ خط اسے دیا کہ پڑھ اس کو، شاہ روم نے کیا لکھا ہے۔ اس نے پڑھ کے انہیں بتایا، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جو ان کے قریب، اتنا قریب بیٹھا ہوا ہے کہ خط اس کے حوالے کر دیا؟ تو مجھے بتانے والوں نے کہا یہ معاویہ ہے۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی بتایا کرو، صرف تمہیں چند باتیں یاد رہ گئی ہیں کردار کشی والی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دونوں برابر ہو؟ پہلوں کا مقام کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ حضرت معاویہ پہلوں میں ہے کہ پچھلوں میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ پہلوں میں ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، پچھلوں کا مقام کم ہے اور جو پہلے ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے۔ پھر اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ کو پتا تھا کئی لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے یہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے۔ آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے وہ طلقاء ہیں۔ حضرت عباس کا بھی ایمان لائے تھے فتح مکہ کے دن، حضرت علی کے بھائی کا بھی ایمان لائے تھے فتح مکہ کے دن۔ کس کس کو کوستے رہو گے؟ کوسنے کے لیے تمہیں ابو سفیان مل جاتے ہیں، ابو سفیان کا نام لیتے ہو، حضرت عباس کا کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ بھی تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ پہلوں کا مقام بلند ہے،
پچھلوں کی نسبت. پھر اللہ کو پتا تھا نا کہ لوگوں نے کہنا ہے جو بعد میں ہے وہ مجبوری کا ایمان ہے, ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کو پتا تھا نا. پھر اللہ نے آخر میں کہا مقام تو پہلوں کا بلند ہے پچھلوں کی نسبت, لیکن کلن, کہو یار کلن دا معنی کرو, معاویہ نہیں, نہ معاویہ نہیں. میں نے کہا یہ انکار کر کے وہ صحابی نہیں, جرات کرنا کہ وہ صحابی نہیں. اور اگر تو صحابی مانتا ہے نا تو پھر مان کلن. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, کلن وعد اللہ الحسنى, جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا ہے. جی میرے جو فیصلے ہیں ابھی ہونے ہیں, مولانا عمر فاروق صاحب ہیں, ان کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے, قاری صاحب کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے, علماء دیوبند دے فیصلے بھی حالے ہونے, علماء بریلی دے فیصلے بھی حالے ہونے, علماء اہل حدیث دے فیصلے بھی حالے ہونے, مرن تو بعد ہونے, سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں, مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی, سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں, جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں. تو اپنی فکر کر, میں اپنی فکر کراں, تجھے معاویہ کی کیا پڑی ہے؟ معاویہ جب جنت کے دروازے پہ آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہر بھائی, او فلانا بندہ تیرے تے تنقید کردہ سی, کھلو ذرا, کہے گا؟ روکے گا اللہ معاویہ کو؟ ایسے لوگوں کی نسبت روک دے گا اللہ؟ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مرتبہ کیا تھا؟ پھر جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے نا ان کی تعداد ہے 10,000. کتنی تعداد؟ ان میں پھر وہ 1400 صحابہ سب سے افضل ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ 1400 صحابہ سارے صحابہ سے کیا ہیں؟ افضل, اعلی, جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. راضیہ ماضی کا صیغہ ہے, اس پہ قد داخل ہوا, معنی قسم کا ہوا. پھر اللہ لام تاکید کی لے کے آئے. مولا انہی آنکھ دیندہ, تو ویسے کہہ دیتا کہ میں راضی ہو گیا ہوں, تیری بات کوئی معمولی بات ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, مجھے اپنی صفات کی قسم ہے, مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے, مجھے اپنے عالم الغیب مختار کل حاضر ناظر مسجود معبود الہ ہونے کی قسم ہے. درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں. یہ قرآن ہے. آگے سنو, مولا انہی راضی ہو گیا؟ فرمایا نا, فعالم ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے جو کچھ دلوں میں تھا وہ جان کے راضی ہوا ہوں. یہ 1400 صحابہ ہیں, ان میں مغیرہ بن شعبہ شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو بکتے رہتے ہو, زبان درازیاں کرتے رہتے ہو. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا. اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا
میں اس زمانے میں ہوتا تو میں مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جاتا. انا للہ. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، یہ تیری تحقیق میں جہنم کے 7ویں طبقے میں نہ ڈالوں، یہ تحقیق ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسا آدمی، ضد کیا ہے؟ چلو وہ نہیں بتاتا آپ کو. تکلیف کیا ہے مغیرہ سے؟ تکلیف کیا ہے ان کو؟ کیوں گالیاں بکتے ہیں مغیرہ کو؟ انہوں نے حضرت معاویہ کو یہ تجویز دی تھی کہ اپنے بعد ولی عہد بنانا ہے نا تو اپنے بیٹے کو بنا دو. یہ تجویز کس کی تھی؟ وہ تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے یہ تجویز کیوں دی؟ یہ نہیں دیکھنا کہ ہے کون وہ. ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جن کو میرے رب نے رضا کی سند دی اور جن کے بارے میں کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے پیارے پیغمبر جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ قرآن ہے. تم کتابوں سے متاثر ہوتے رہتے ہو، تاریخ سے متاثر ہوتے ہو. اور تاریخ کیا ہے یار؟ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ چلو بولو، تم بولو کیا ہوتی ہے تاریخ؟ ایک ہمارے سیاسی کردار رہا ہے ملک کا ذوالفقار علی بھٹو، وزیر خارجہ تھے. ایوب خان کی حکومت سے الگ ہوئے، تاشقند کا راز فاش کر دوں گا یہ نعرہ لگایا، ملک میں پاپولر ہو گئے، لیکن تاشقند کا راز قوم کو بتا نہ سکے. نعرہ یہ لگایا میں تاشقند کا راز بتا دوں. تاشقند میں ایوب خان اور شاستری ہندوستان کا وزیر اعظم، ان کی 65 کی جنگ کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھٹو صاحب شامل تھے. ایک بڑا کردار ہے. سن 70 کا الیکشن لڑا، جیتے. وہ کہتے تھے میں کھمبے نو بھی ٹکٹ دے دیوانا، کھمبا بھی جیت. ہم نے ان کے جلسے بھی سنے، جہاں ان کا نام پڑ جاتا تھا او خلقت اور دنیا ٹوٹ پڑتی تھی. وہ 78 میں پھانسی لگ گئے، 78-79 میں کیا لگ گئے؟ پھانسی لگ گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 45 سال. 45. آپ میں جو 50 سال کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں تو آنوی بھٹو دا کوئی پتہ نہیں، تو اسے ویلے 5 سال دے ساؤ تے میں نے بھی نہ سمجھنا کہ میں حضرت نوح دے زمانے نہ. میں ساری تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. جو 45 سال کے ہیں وہ تو اس وقت پیدا ہوئے. آپ کو کیا پتا ہے بھٹو کون ہے؟ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ بھٹو کس قسم کا آدمی تھا، کیا ذریعہ ہے؟ تاریخ. کتابیں پڑھنی ہے آپ نے، بھٹو کس قسم کا آدمی تھا. اگر تاریخ لکھنے والا ہوا پیپل پارٹی کا، شاباش، میں تو تاریخ دی حقیقت دسن لگا آج تو سمجھ آوے تاریخ کیڑی بلا ہے. اگر لکھنے والا ہوا پیپل پارٹی کا، وہ خامیاں لکھے گا کہ خوبیاں؟ اور خامیوں پہ کیا ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہندوستان سے 90,000 فوج چھڑا کے لایا تھا، جمعے کی چھٹی کی تھی اس نے، اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی تھی لاہور میں، سارے اسلامی ملکوں کے سربراہ یہاں آئے تھے. وہ خوبیاں لکھے گا. قادیانیوں کا مسئلہ سب سے بڑی خوبی، ختم نبوت کا مسئلہ اسی کی حکومت میں حل ہوا. ہاں ایٹمی پروگرام شروع کیا اس نے بڑی، وہ یہی لکھے گا نا. خامیوں پہ کیا ڈالے گا؟ اور اگر تاریخ لکھنے والا ہوا کوئی مسلم لیگی، وہ تاریخ لکھے گا، وہ کیا لکھے گا؟ خوبیاں. وہ لکھے گا خامیاں.
بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کوئی میرا ممبر مشرقی پاکستان نہیں جائے گا، جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسمبلی کا اجلاس نہ ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مجیب الرحمان نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا تھا پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تقریر میں کہہ دیا۔ وہ یہ لکھے گا یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ آپ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اگر بھٹو کی تاریخ پہنچی پیپل پارٹی کے بندے کی لکھی ہوئی، آپ کہیں گے بلے بلے اے تے کوئی ولی اللہ سی بھائی، بڑا نیک بندہ تھا بھائی۔ اور اگر پہنچی مسلم لیگی کی لکھی ہوئی تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا گندا بندہ تھا۔ اے یہ تاریخ جس کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو۔ میں آج آپ کو ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں، پلے باندھ لو۔ تاریخ لکھی گئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ کس دور میں؟ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا، اور اتنی نفرت تھی ان کو بنو امیہ سے کہ نیچے بنو امیہ کے لاشیں پڑے تھے، انہوں نے اس کے اوپر دسترخوان بچھا کے کھانے کھائے تھے۔ بنو امیہ کا تختہ الٹ کے آئے بنو عباس، انہوں نے تاریخ مرتب کروائی۔ انہاں بنو امیہ دیاں خوبیاں لکھنیاں سن کے خامیاں، وہ تو ان کے مخالف تھے۔ آنے والی حکومت پہلی حکومت کی خوبیاں ذکر کرتی ہے، سیاست نال ساڑھا تعلق کوئی نہیں، لیکن خدا دی قسم عمران خان صاحب وزیر اعظم بڑے نا، وہ جڑا مسئلہ ہوئے نواز شریف دے ذمے، جڑا شہر چ اگر گونگلو مہنگے ہو گئے نا، انہاں آکھے نواز شریف دی وجہ تو ہے، چل بھائی ہر انہی کے کھاتے میں ڈال دیو۔ کوئی خوبیاں بھی تو اس بندے میں ہوں گی بھائی، کبھی خوبیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آنے والی حکومت پہلی حکومت کی خامیاں ذکر کرتی۔ بنو عباس نے تاریخ مرتب کی، انہوں نے بنو امیہ کی خامیاں ذکر کی۔ بنو امیہ میں سب سے اعلیٰ نام ہے حضرت معاویہ کا، پھر حضرت عثمان کا۔ تمہیں پتہ ہے حضرت عثمان کس قبیلے کے ہیں؟ یہ جو آج بندہ بنو امیہ کا نام لیتا ہے اوکھے طریقے نال، بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ کیا، بنو امیہ ظالم ہے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ ایک بیٹی ہاشمیوں کو دی، 3 بیٹیاں کس خاندان میں دی تھی؟ بنو امیہ میں۔ ہجرت کر کے مدینے آئے، میرے نبی نے کہا پانی پینے کا ایک کنواں یہودیوں کے قبضے میں ہے، جو اس کو خرید کے وقف کرے، اپنا حصہ عام مومن کے برابر رکھے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کون ہے؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، میرے آقا نے کہا جو 7 والا پلاٹ خرید کے وقف کرے مسجد کے لیے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ یہ کہنا بنو امیہ کی کیا خدمات ہیں، وہ جگہ خرید کے دی۔ میرے آقا کی جو زوجہ محترمہ ام حبیبہ، حضرت معاویہ کی وہ بہن ہے، ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو امیہ۔ بدنام کیا گیا۔ تم کتابیں لے کے بیٹھے ہو، تاریخ کی کتابیں، بندیالوی قرآن پیش کر رہا ہے، جن لوگوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اگلی آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں نا، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، بڑا آسان ترجمہ ہے۔ ید اللہ ہے، اللہ کا ید اللہ ہے، فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اللہ اکبر۔ یار ایک منٹ کے لیے اپنا دل و دماغ میرے حوالے کرو یار۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، نیچے میرے نبی کا ہاتھ۔
اوپر صحابہ کے ہاتھ اور ان سب ہاتھوں کے اوپر مزہ نہیں آ گیا؟ سنا ہے لالا موسیٰ کا جو مین بازار ہے اس میں رش بڑا ہوتا ہے، ہم تو کبھی رات کے ٹائم وہاں سے گزرتے ہیں، دن میں سنا ہے وہاں سے گزرا بھی نہیں جاتا۔ چلو لالا موسیٰ کے بازار کی مثال نہیں دیتا، کسی میلے میں آپ جائیں، عید کے دن بازار جائیں، رش ہو، بندے نال بندہ ٹکرا رہا۔ پہلے ایک بات سنیں، میں مثال دینے لگا ہوں تے ادھی مثال دیواں نا، آدھی آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مزہ تاں ہے۔ تو جی میں ساری مثال دے لئی تو پھر تو سمجھ آئی، پھر کیا مزہ ہے یار، پھر کوئی مزہ نہیں۔ آپ رش والی جگہ جا رہے ہیں، کسی میلے میں عید کی رات گئے، بہت بندے سے بندہ ٹکرا رہا ہے، آپ کے ساتھ 8 سال کا بچہ ہے، بیٹا ہے، آپ کے ذہن میں آیا یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لی، بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب آپ مطمئن ہو گئے اے بھٹک نہیں سکتا، اے ادے ادے نہیں جا سکتا۔ غلطی میں بڑی کر گیا یار، پتہ نہیں تو سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ 8 سال کے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے تو تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھٹک نہیں سکتا۔ تیرے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ آ جائے، تو پکڑ لے، رش ہو تو وہ بھٹک نہیں سکتا۔ ظالم آدمی جن کے ہاتھ اللہ اور نبی کے ہاتھوں میں تھے، وہ کیسے بھٹکے؟ کہتا ہے میں حضرت مغیرہ کے زمانے میں ہوتا تو تلوار سونت کے ان کے خلاف جنگ کرتا۔ انا للہ۔ تمہیں میں کیا بتاؤں کہ مغیرہ بن شعبہ کیا صحابی ہے، کیسے بتاؤں تمہیں؟ صرف سن لیتے ہو، کتابیں اور تاریخ سن کے صحابہ سے بدگمان ہو جاتے ہو۔ مغیرہ بن شعبہ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے میرے نبی کے وجود مقدس کو قبر منور میں اتارا تھا۔ ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، میں تلوار سونت کے ان کے خلاف آ جاتا۔ اگلی بات سنو، اگلی، جب آپ کو قبر منور میں لٹا دیا گیا، پڑیاں رکھ دی گئیں، صحابہ باہر نکلے تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کے قبر میں پھینک دی، باہر نکل کے میں نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میری انگوٹھی قبر وچ رہ گئی ہے، انہیں کہا پھر اٹھا لو، کہتے ہیں پھر میں اکیلا قبر میں اترا۔ ایک روایت میں میں نے آپ کے پاؤں مبارک کی طرف سے وہ پتھر اٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ نہیں، سر کی طرف سے پتھر اٹھایا اور میں نے آپ کے ماتھے مبارک کو چوما، پھر میں نے کہا مٹی ڈالو، صحابہ مٹی ڈالنے لگے، مٹی جب میرے گھٹنوں تک آ گئی، اس کے بعد میں باہر نکلا۔ حضرت مغیرہ فخر سے کہتے تھے تمام صحابہ میں میں واحد آدمی ہوں جو سب سے آخر میں نبی پاک سے جدا ہوا۔ ان کے متعلق محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، جرت صحابہ۔ ماشاءاللہ، تسی تے میں گلا وٹا نہ لوی،
اور کچھ آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو، یوں ہی باتیں بناتے رہتے ہو یار، ابو سفیان کے متعلق، ہند کے متعلق جھوٹی روایتیں، قصے اور کہانیاں اور تاریخی روایتیں، کیا کہہ سکتا ہوں میں، ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تسی نویں آئے ہو، وہ سارے علماء غلط نے۔ حضرت معاویہ کی جو والدہ ہیں ہند، ان کو کلیجہ خور مشہور کر دی، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا چبایا، دل نکالا چبایا۔ اتنا نہ سوچا یہ صرف معاویہ کی والدہ نہیں ہے، میرے نبی کی ساس بھی ہے، اور ساس بھی ماں کی طرح ہوتی۔ مسئلہ کیا، چیرا پھاڑا نکالا۔ قتل کرنا زیادہ جرم ہے، تلوار مارو قتل کر دو، ایک بندہ یہ کام کرتا ہے، دوسرا بندہ کرتا ہے اس کو چیرتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، کان کاٹتا ہے، کلیجہ نکالتا ہے، دل نکالتا ہے۔ صفاق مجرم کون ہے؟ چیرنے والا، یہی ہے نا، ایک بندے نے قتل کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، سچی سچی بات کرنا، جب واشی آیا تھا فتح مکہ کے دن ایمان قبول کرنے، واشی حضرت حمزہ کا قاتل ہے، میرے آقا نے واشی کو کیا کہا تھا؟ میرے سامنے نہ آیا کر، تیرا ایمان قبول ہے، میرے پیٹھ پیچھے آیا کر۔ میرا نبی عادل ہے کہ نہیں؟ میرا نبی مساوات کرتا تھا کہ نہیں؟ کرتے تھے۔ ہند کو بھی یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اگر واشی کو میرا نبی کہتا ہے کہ تو نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، میرے سامنے نہ آیا کر، تو جس نے کلیجہ چبایا، دل نکالا، اسے بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ ہند تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ لیکن اٹھا بخاری، ہند جب آ رہی ہے تو میرے نبی کہہ رہے ہیں مرحبا، اور کچھ سن دے بھی ہو کہ کوئی نہیں، کہ نویاں گلاں نے ساریاں، کیا کہا؟ مرحبا مرحبا، جی آیا نو، بخیر راگلے، خوش آمدید۔ اور واشی کو کیا کہا؟ اگر اس نے کلیجہ نکالا ہوتا تو اسے بھی تو کہنا چاہیے تھا نا میرے نبی کو، میرا نبی مساوات والا نبی نہیں ہے، میرا نبی عادل نہیں ہے، واشی سے اور سلوک، ہند سے اور سلوک، اس کو کہتے ہیں مرحبا۔ ہند پردے میں آئی، پردے میں آ کے نا میرے نبی کے سامنے آئی تو پردہ اٹھا دیا۔ یہ میرے نبی کی محرم تھی نا، ساس جو تھی محرم تھی، تو میرے نبی نے اس کی بیعت لی۔ بیعت لیتے ہوئے کچھ شرطیں رکھی میرے نبی نے، شرک نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ ہند کہتی ہے شریف عورتیں بھی زنا کرتی، میں نے بھی کہا چوری نہیں کرو گی، تو حضرت ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرا خاوند ہے نا ابو سفیان، اے زیادہ سخی نہیں تے خرچ گھر تے صحیح نہیں کردا، تو میں کبھی کبھی اس کے جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں، اے تے چوری نہیں نا؟ یہ تسی آنکھو تے میں جواب سناواں تے گھر جا کے نہیں سنانا، یہ تھوڑی آواز کٹا دا خیر کوئی نہیں، تھوڑی جیباں دی خیر نہیں ہونی۔ آپ نے فرمایا زرد زرد چیزیں نہ نکالی کر، سبز سبز نکال لیا کر۔ ذرا ذرا سے کیا؟ سونا، بھئی زیور بنان واسطے پیسے کر لو، زیور بنانے نے، اور سبز سبز سے کیا مراد ہے؟ سبزی، کھان پین دا سامان، کھان پین دے سامان واسطے لے لے کر
تے زیور شیور بڑھان واسطے بغیر اجازت کے یہ ساری گفتگو بخاری میں ہند اور میرے نبی کے درمیان ہو رہی ہے. کلمہ پڑھا، بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی خیمہ، کوئی گھر آپ کے گھر اور گھر والوں سے زیادہ مبغوض نہیں ہے. آج تک میں بغض رکھتی تھی آپ سے بھی، آپ کے گھر سے بھی، گھر والوں سے بھی بغض رکھتی تھی، اور مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے آج آپ کا گھر اور گھر والوں سے بڑھ کر مجھے محبوب. یہ بخاری میں ہے، بخاری میں یہ ہند کہہ رہی ہے میرے نبی کے سامنے، اور آج آپ کا گھر والے اس سے زیادہ میرے لیے کوئی محبوب بھی نہیں ہے. ساری کائنات سے بڑھ کے آپ کا گھر محبوب ہے، آپ کے گھر والے مجھے پیاری ہیں. جواب میں میرے نبی نے کہا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا بھی تیرے گھر والوں کے بارے میں یہی خیال ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو بولو بولو. کچھ محدثین نے معنی کیا وَأَيْضًا کا معنی یہ ہے کہ اس محبت میں ابھی اور اضافہ ہوگا. یہ جو تیری میرے ساتھ محبت ہے نا، اس محبت میں ابھی اور اضافہ ہوگا. اس میں بھی حضرت ہند کی شان ہے. میرے نبی خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس محبت میں جو تو میرے ساتھ رکھتی ہے اس میں ابھی اور اضافہ. بدنام کیا گیا اس پورے خاندان کو. حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے فتح مکہ سے کچھ پہلے، فتح مکہ سے کچھ پہلے، چند گھنٹے پہلے یا ایک رات پہلے ایمان لے آئے. میرے آقا نے فاتح بن کے ایک اعلان کیا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے میں اس کو امن دیتا ہوں، کچھ نہیں کہا جائے گا اس کو، جو اللہ کے گھر میں آ جائے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، اور جو معاویہ کے باپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے گا. کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ شاباش شاباش، بولو ذرا، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ دوسرے صحابہ کے گھر موجود نہیں تھے مکے میں؟ کسی کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ دار امن قرار دیا تو ابو سفیان کے گھر کو قرار دیا. وقت کافی ہو گیا، میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے، اور بیچارے وہ انتظار کر کر کے سوکھ سوکھ کے ہاتھی ہو جائیں گے. کہاں سے بات کو شروع کیا تھا؟ ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہیں سے بات اس طرف چل نکلی. پھر میں نے ساری گفتگو کر لی. ستارہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اردو ادب جاننے والے لوگ لطف لیں، مزہ لیں. ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. یہ جو صحابہ پہ تنقید کرنے والا ہے، اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو مٹی دے تیل نہ جلنے والا دیوا ہے تیری اتنی حیثیت؟ تنقید کس پہ کر رہا ہے؟ تنقید ان پہ کر رہا ہے انبیاء کے بعد صحابہ جیسی مقدس ہستیاں
آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی۔ وہ مقدس ہستیاں آسمان دنیا نے خدا گواہ کبھی نہیں دیکھی۔ صحابہ کی ریس کون کرے؟ بڑے خوش نصیب لوگ تھے، بڑے خوش قسمت لوگ تھے۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نمازی بھی ہوں گے، کچے پکے نمازی بھی ہوں گے، کدی پڑھ لئی تے کدی نہ پڑھی، اللہ انہوں نے پکا نمازی بنا۔ وہ بھی ہوں گے نہ کدی نیتی نہ قضا کی تھی، اللہ انہیں بھی نمازی بنا۔ وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، آپ میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے۔ دعائی کر سکتے ہیں، سچی سچی گل کرنا۔ آپ میں سے ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش نہیں کہ کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے، نہیں ہے تمنا آپ کی؟ بولو تو صحیح۔ اس کے لیے علماء سے وظیفے بھی پوچھتے رہتے ہو۔ کئی علماء آپ کو بتاتے ہیں اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھو تو شاید آقا کی زیارت ہو جائے۔ اور جس کو آقا کی زیارت ہو جائے، خوش نصیب بندے کو ہو جائے زیارت خواب میں، خدا دی قسم ہے صبح دے ٹائم اس دے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، مجھے رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، آپ کے چہرے مقدس کو دیکھا، زلفیں دیکھی، داڑھی مبارک دیکھی، آپ کی چال ڈھال دیکھی، او دا سر آسمان نال جا لگدا۔ تم خواب میں آقا کو دیکھ لو، تے تواڈے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی کو گلے ملا کرتے تھے، پھر سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ ان جیسے خوش نصیب لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے اور قیامت کی صبح تک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے، ہم بھی ہوتے تو پتہ نہیں یہ جرات کرتے یا نہ کرتے۔ حضرت معاویہ آگے ہو کے نا میرے آقا کی پیٹھ مبارک سے اپنے سینے کو رگڑنے لگ گئے، وہ پیٹ بھی سینہ بھی آپ کی پیٹھ مبارک سے ٹکرانے لگ گئے۔ میرے نبی نے سواری پہ ہی پوچھ لیا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیٹ، میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے سواری پہ دعا مانگی، اللہم املی ہو حلمن و علما، مولا معاویہ کے سینے کو حوصلے سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے۔ ان پہ تم تنقیدیں کرتے پھرتے، انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، انہوں نے یہ کام غلط کیا۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اور مولانا عمر فاروق صاحب کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں 2 آدمی جھگڑیں تو پھر ایک کو تو سچا کہنا پڑتا ہے، دونوں تو سچے نہیں نہ ہوتے، ایک حق پہ ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے۔ جب 2 آدمی لڑیں، 2 آدمی جھگڑیں تو پھر دونوں تو صحیح نہیں نہ ہو سکتے، ان میں سے ایک تو غلط ہوگا۔ سمجھو گے؟ سمجھو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پہ چلے گئے، پیچھے سامری نے زیور پگھلا کے ایک بچڑا بنایا،
اس میں اس طرح کے سوراخ رکھے، فنکار آدمی تھا، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی اور آواز پیدا ہوتی، باں، گائے کی آواز پیدا ہوتی۔ سامری نے لوگوں سے کہا حضرت موسیٰ اللہ کو ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں، الہ تو یہ ہے۔ قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بتایا کہ آپ یہاں ہیں تے قوم بچڑے دی عبادت کر رہی ہے، بچے کر چکا بیٹا راجا تو صاحبزادہ تے ناکھنا کچھ نہیں، صاحبزادے بڑے لوڈے لاڈے ہونے، تیری قوم تو بچڑے کو معبود بنائے بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ہارون کو چھوڑ گئے تھے نا اپنے بھائی کو قوم کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے نہ آؤ دیکھا لتاؤ، ہارون کی داڑھی کو پکڑ، بالوں کو پکڑا، کھینچتے تھے اپنی طرف، یہ قرآن ہے، قرآن، داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لی۔ ہارون کون ہے؟ نبی ہیں، بڑے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، 3 سال بڑے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ حضرت ہارون کہتے ہیں یبن اے میرے ماں جائے تو ان غلط فہمی ہوئی ہے، تو ان اطلاع کسی میرے متعلق غلط دے دیتی ہے، میرا قصور ہو، میرا قصور کوئی۔ یہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے بال پکڑ رہے ہیں، داڑھی مبارک کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، نبی حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی بندہ یہ کام کرتا مسلمان رہتا؟ کتنا بڑا جرم تھا، کتنا بڑا جرم تھا۔ داڑھی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، لگے ہیں جھگڑنے۔ ذرا فیصلہ کرو ان دوواں چوں حق تے کون سی تے باطل کون سی، کرو فیصلہ، کرو فیصلہ، ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا، کرو فیصلہ۔ جب 2 بندے جھگڑتے ہیں تو ایک تو صحیح ہوتا ہے نا، ذرا کرو فیصلہ، ان میں سے دونوں صحیح، ان میں دونوں میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے، کرو، دونوں صحیح۔ غلط فہمی کر دی پیدا یہودیوں نے، وہ گائے کی پوجا کرنے والوں نے، گائے کی پوجا کرنے والوں نے، میری گال گائے کی میں بات سمجھا نہیں سکوں گا، میں بڑی زبردست اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس علاقے میں پہلی مرتبہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی میں نے اس علاقے میں یہ بات نہیں کی۔ شرارت تھی یہودیوں کی، غلط فہمی پیدا کی گائے کے پجاریوں نے، اور حضرت موسیٰ غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ قصور ہارون کا نہیں تھا۔ میرے آقا نے بھی ایک موقع پر حضرت علی کو کہا تھا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ حضرت علی کو تشبیہ کس سے دی؟ بولو تو صحیح، کس سے دی؟ حضرت ہارون سے۔ تو حضرت ہارون اور موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہاں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہاں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ وہاں بھی قصور ان دونوں کا نہیں تھا، یہودیوں کا تھا، یہاں بھی قصور ان دونوں کا نہیں تھا، یہودیوں کی نسل کا تھا، یہودیوں کی ذریت کا قصور تھا۔ غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کر دی۔ دونوں اپنے اپنے موقع پر کیا تھے؟ صحیح، دونوں صحابی ہیں۔ ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا، کسی نے ہمیں جج نہیں بنایا کہ ہم فیصلہ کرتے پھریں کہ ان میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ آدھا مضمون میرا رہ گیا ہے، آدھا یہیں سے شروع کروں گا جی، اگر مولانا عمر فاروق فرسان بلائیں تھے، اگر بلائیں گے تو یہیں سے شروع کروں گا۔ اصل موضوع میرا رہ گیا ہے، میں نے آگے چلنا تھا۔ میں یہاں تک بیان کر چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں جو 1400 صحابہ شامل تھے وہ باقی سارے صحابہ سے کیا تھے؟ اس سے آگے مضمون انشاءاللہ بیان کریں گے۔